بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب فرینڈز اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اور طریقے۔ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز و طریق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج امراض میں 3 انداز پر مشتمل ہوتا تھا۔ سب سے پہلا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاج بالادویہ یعنی طبی دواؤں کے ذریعے مرض کا علاج فرماتے۔ دوسرا طریقہ علاج بالادیہ دعا اور جھاڑ پھونک کے ذریعے مرض کا دور کرنا۔ اور تیسرا طریقہ علاج بالامرین دونوں چیزوں سے مرکب طریقے سے مرض کو دور کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاج کے ان تینوں طریقوں کا آج ہم ذکر کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ان طبی دواؤں کا ذکر کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے تجویز فرمائی اور ان کا استعمال خود کیا یا دوسروں سے کرایا۔ پھر ادویہ الہیہ کو جو دعا جھاڑ پھونک پر مشتمل ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ پھر ان دواؤں کا ذکر کریں گے جو دوا اور دعا دونوں ہی سے مرکب ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہادی بنا کر اور لوگوں کو بھلائی کی طرف پکارنے والا بنا کر، اس کی جنت کی راہ بتانے والا بنا کر، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے والا اور امت کو اللہ کی رضا کے مقامات بتلانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کا حکم کرنے والے، غصہ اور خفگی کے مقامات کی وضاحت فرمانے والے اور ان سے روکنے والے بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو انبیاء سابقین اور مرسلین کی خبر دی اور ان کے حالات و معاملات میں جو ان کو ان کی امت کے ساتھ پیش آئے بیان کیا۔ دنیا کی تخلیق سے متعلق باتیں اور زندگی شروع ہونے اور زندگی کے بعد پوری دنیا کے کارناموں کی رپورٹ پیش ہونے کا دن اور انسان کے بدبخت ہونے اور خوشبخت ہونے کی کیفیات اور اس کے اسباب کا واضح بیان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بدن انسانی کی صحت و علاج کا مسئلہ شریعت کی ہر جہت اور ہر طریقے سے مکمل ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ خود یہ مسئلہ مقصود لغیر ہی ہے، اس لیے کہ علاج جسم انسانی تو ضرورت کے وقت کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو انسان اپنی ساری توانائی اور ساری توانائیاں اور دانائیاں قلوب اور روحوں کی درستگی پر صرف کرے، اس کی توانائی اور تندرستی کی طرف لگ جائے اور جن بیماریوں سے دل اور روح متاثر ہوں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور ایسی احتیاطی تدابیر سے جن سے یہ فساد جسمانی اور روحانی پیدا ہی نہ ہو مقصود اولین ہے۔ اور انسان کے بدن کی درستگی بلا اصلاح قلب کچھ نہیں اور کچھ زیادہ مفید بھی نہیں۔ بدن کی خرابی اور صحت کی ناپائیداری ایسی صورت میں کہ دل توانا و تندرست ہو کسی قدر کم ضرر دیتا ہے، یہ نقصان آنی جانی ہے جس کے پشت پر 2 اور مکمل منفعت ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بس یہی بتانے جا رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز طریق علاج کے کیا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقوں سے علاج فرمایا۔ پہلا طریقہ علاج بالادویہ جو دواؤں سے علاج آپ نے فرمایا۔ دوسرا طریقہ علاج بالادعیہ دعا اور جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج فرمایا، اور تیسرا طریقہ علاج بالامرین دونوں چیزوں سے مرکب تیار کر کے دونوں کو ملا کر مرض کو دور فرمایا۔ یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طریقے تھے جن سے آپ نے علاج فرمایا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو طب نبی کی روشنی میں جو تیار کی گئی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور ضروریات صحت کا علم طب نبی کی روشنی میں جان کر آسانی محسوس